السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو جو بنا ہے وہ بچوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ بھیجے، اور والدین اپنے بچوں کو وحشی مولویوں سے بچا لیں۔ تو یہ جو مولوی کے یہاں بھیجنے کا جو معاملہ ہے، اس پر جو ہے علی مرزا نے کچھ باتیں سامنے رکھی ہیں کہ مولویوں کے پاس کیوں نہیں بھیجنا چاہیے، اور تعلیم و تربیت کا جو معاملہ ہے وہ آپ اپنے گھر میں زیادہ کوشش کریں دینے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے اس ویڈیو میں بتائی ہے، اور یہ ویڈیو ہر والد، والدین اور بچوں کو بھی سننا چاہیے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کس طریقے کا یہ جو ہے معاملہ پیش آیا ہے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جتنے بھی مولوی ہیں ان کو بھی اللہ ہدایت کا راستہ دے، اور جو بھی غلطیاں جانے انجانے میں ہو اللہ اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں نے آپ کو بتایا 13 سال کا بچہ کے پی میں پہلی دفعہ مسجد میں گیا، 12 سال اور 11 مہینے تک اس کی ماں نے اسے گھر میں نماز پڑھائی ہے، کہ چھوٹی عمر کا بچہ ہے، 13 سال کا ہوا ہے، ماں نے کہا کہ پہلا رمضان آیا بچہ، تو نے نماز اب مسجد میں پڑھنی ہے، تو مرد ہو چکا ہے، مرد کے لیے گھر میں نماز نہیں ہے۔ اگلے دن اس کی لاش رسی کے ساتھ لٹکی ہوئی ملی ہے۔ اس ماں کے دل پہ کیا گزری، وہ قبر کیا، وہ میدان حشر تک اس غم کو نہیں بھلا سکتی۔ تم لوگوں کے پاس اس لیے بچے بھیجے جاتے ہیں۔ اب یہ معاملہ چھوڑ دیں کہ ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو داخل کرانا ہے، اور بھائی ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے بھی بچوں کو نہیں بھیجنا۔ بس اس پرفتن دور میں چھوٹے بچوں کو اگر آپ ساتھ مسجد میں اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، وہ نماز گھر پڑھیں گے، کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے، قتل کر دیتے ہیں۔ یہ وہ جس بچے کی بھی لاش ملی لٹکی ہوئی، اس کے ساتھ یہی منہ کالا کیا ہوا تھا، ابھی تک اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے۔ مسجد کے اعتکاف میں آپ کو خبریں نہیں ملی اس رمضان میں؟ پھر تاندنیا والا جو واقعہ ہوا ہے، جدھر وہ گلے پھاڑنے والے پہنچ گئے ہیں کہ میں اپنے مسئلے کی خاطر جی معاف کر رہا ہوں۔ اندازہ کرو اللہ کے حق کو کون اس طریقے سے معاف کر سکتا ہے؟ شرعی سزا اس کے اوپر نافذ ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے یہ جہلم شہر میں ہی، جہلم کی آپ سمجھ لیں ضلع جہلم کے اندر ہی تحصیل آتی ہے دینا سٹی کے اندر ایک واقعہ رپورٹ ہوا، اور اب یہ لاڑکانہ والا واقعہ سندھ کے اندر بھی، یعنی سارے صوبوں میں یہ آپ کو واقعات مل رہے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ آج کچھ لوگوں کو ہو گیا ہے، یہ پہلے بھی تھا، پہلے اصل میں میڈیا نہیں تھا، یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی تھی اور یہ خبریں دبائی جاتی تھیں، لیکن اب خبریں چند ایک باہر آتی ہیں۔ ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں 90% زیادہ خبریں دب جاتی ہیں۔ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچائے۔ پاکستان کے قانون میں اس کی سزا عمر قید سے لے کر قتل تک بھی ہے، اور صرف اس برے کام کی کوشش کرنے کے اوپر 7 سال قید ہے، چاہے وہ کرنے میں کامیاب نہ ہو، لیکن اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرنا، اس کے اوپر بھی 7 سال کی سزا ہے۔ آپ کو پتا ہے؟ تو اب ایک ایک کر کے اس طرح کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، یہ ہمارے بڑوں کے لیے، ریاستی اداروں کے لیے، علماء کرام کے لیے بھی، علماء کرائم کے لیے بھی، اور سب سے بڑھ کر ماں باپ کے لیے لمحہ فکری ہے کہ بچا لو اپنے بچوں کو ان کے شر سے۔ جب میری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی نا تاندلیاں والے واقعے کے اوپر، میں نے کہا کہ یہ مولوی اب پھر دوبارہ سے نکل رہے ہیں جی، عید کے بعد احتجاج کریں گے اور اپنے اس مولوی کو چھڑوائیں گے جس نے بچے کے ساتھ منہ کالا کیا تھا۔ تو مجھے ایک پاکستان لیول کے بڑے اہل حدیث عالم، میں نام نہیں ظاہر کروں گا، ظاہر ہے پھر وہ پرسنل بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ جی انجینئر صاحب آپ نے بالکل صحیح کیا،
یہ ہمارے فرقے کے اس مولوی نے غلط حرکت کی ہے اسے سپورٹ کر کے، اور پھر کہنے لگے چلیں میں آپ کو ایک بات اپنی ذاتی بتا دیتا ہوں، آپ نے میرا نام لیے بغیر کسی ویڈیو میں اس کو ذکر ضرور کرنا ہے۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مفتی عبدالعزیز کا وہ واقعہ ہوا تھا نا، وہ لاہور والا دیوبندی مفتی جو 22 سال کے بچے کے ساتھ کر رہا تھا، اس کی ویڈیو بھی سامنے نکلی، وہ مدرسہ کھول کے بیٹھے ہیں پھر مفتی عبدالعزیز، اے نہ سمجھو جیل لیجیے۔ تو وہ اہل حدیث عالم کہنے لگے جب وہ مفتی عبدالعزیز کی ویڈیو باہر آئی نا، وہ دن ہے آج کا دن ہے، میرے گھر میں کوئی مولوی داخل نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے جی میری بیوی نے کہا کہ اگر اس گھر میں کوئی مولوی آیا تو میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ کہتا ہے کہ اب حالت یہ ہے کہ میرے اپنے بچے بھی آن لائن پڑھتے ہیں، قاری بھی اتروا دیا میری بیوی نے۔ یہ ایک اہل حدیث عالم کہہ رہا ہے کہ میری بیوی نے ہمارے گھر میں جو قاری تھا وہ بھی اتروا دیا۔ مجھے بتائیں اگر مولوی اپنے بچوں کے معاملات میں دوسرے مولویوں سے ڈرتے ہیں تو تسی میں تو شاہی کوئی نہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ رائے ونڈ میں کئی سال پرانی بات کر رہا ہوں، ایون اس صدی سے بھی پہلے کی بات ہے، 80s 90s میں، وہاں پہ بھی تبلیغی جماعت میں کافی واقعے اس طرح کے رپورٹ ہوئے، بلکہ ہماری لائیو سٹریم میں شاہد اور بلال کے چینل پہ ایک تبلیغی جماعت کے بھائی نے ماسک پہن کے خود اپنا واقعہ سنایا، جو اس کے ساتھ کوشش کی ایک سہروزے کے دوران ایک مولوی نے، اور کہتا میری آنکھ کھل گئی، اور کہتا میں حیران ہوا کہ یار یہ بندہ تو مجھے ساتھ لے کے آیا تھا، یہ میرے ساتھ یہ کچھ کر رہا ہے۔ وہ اس کا اپنا محلے دار تھا، اور اس نے کہا یہ میں واقعہ سنانے آیا ہوں کہ یہ انجینئر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ ہوئی ہے۔ تو رائے ونڈ میں اس طرح کے کئی واقعات رپورٹ ہوئے۔ اب حاجی عبدالوہاب صاحب ظاہر ہے وہ تو دین کے ساتھ مخلص تھے، باقی ہمیں جو عقائد سے اختلاف اپنی جگہ، انہوں نے کہا یار یہ تو بیڑا ڈوب دیں گے۔ پھر حاجی صاحب نے پابندی لگائی کہ کوئی بھی جو ٹین ایجر لڑکا ہے وہ اپنے والد یا بڑے بھائی کے بغیر جماعت میں سفر نہیں کرے گا، یعنی انہوں نے کہا کہ میں اپنے بزرگان دین کے شر سے ان کو بچانا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو ایکشن لیا حاجی عبدالوہاب صاحب نے میرے کہنے پہ تو نہیں لیا تھا، اور یہ ساری تبلیغی جماعت والوں کو پتا ہے، میں بھی تبلیغی جماعت میں کچھ عرصہ گزار چکا ہوں، اور بڑا فخریہ بتاتے ہیں کہ جی انہوں نے دیکھیں فوراً ایکشن لیا، لیکن دوسرا رخ ہے کہ یہ سارے کام ہو رہے تھے نا، اس لیے ایکشن لیا نا، اور ایکشن لینے سے کوئی اسلام کی بدنامی تو نہیں ہو گئی نا، بہتری ہوئی نا۔ لہٰذا ہم بھی جب ایکشن لیتے ہیں تو ہمارا ایکشن لینا یہ کہ ہم ویڈیو میں ایجوکیٹ کریں گے کہ بھئی ماں باپ اب نماز کے لیے بھی مسجد میں چھوٹے بچوں کو نہ بھیجیں جب تک ان کا بڑا بھائی یا والد ساتھ نہ ہو، سیدھی سی بات ہے بالکل۔ اور یہ جو قاری بھی ہے نا، یہ بھی اگر گھر میں لگوائے ہوئے ہیں نا، تو یہ کمرے بند دروازے نہ رکھا کریں، کوئی گھر کی بڑی بوڑھی ساتھ بیٹھ جائے یا دروازے کھول کے ہو، بالکل کسی چکر میں نہیں رکھنا۔ ان بزرگان دین کے اوپر آپ نے بالکل اعتبار نہیں کرنا، اور بہتر یہ کہ آن لائن ہی تعلیم والا معاملہ کریں یا خود پڑھائیں جنہیں خود قرآن آتا ہے۔